آپ کل خان صاحب سے ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ آپ جیسے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ اس ملک میں کچھ جمہوری رویے آئیں گے, آگے چلیں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں آج حماد اظہر کا ایک ٹویٹ آیا ہے, اس میں انہوں نے پھر بڑکیں لگائی ہیں. وہ چھپے ہوئے ہیں, ورکرز روڈ پہ ذلیل ہو رہا ہے, جیلوں میں جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, زخمی ہو رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نہیں مفاہمت کریں گے, ہم لڑیں گے سڑکوں پہ. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو کس راستے پہ چلنا چاہیے ماضی دیکھتے ہوئے اس ملک کا؟ آصف علی زرداری, بینظیر بھٹو, نواز شریف, اس سے پہلے بھی, تو کیا کرنا چاہیے خان صاحب کو؟ لڑنا چاہیے یا مفاہمت کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ حماد یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑنا چاہیے ہمیں ہر صورت. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک اہم موقع جو کنسنسس کا تھا وہ ضائع کر رہے ہیں. اور آج جو ایک سٹنگ ایم این اے کو جس طرح سے سزا ہوئی ایک ایسے کیس میں اور ایک ایسے معاملے میں جو کہ ایکچولی تھا ہی نہیں, صریحاً احتجاج کے اوپر 15 سال سزا دینا تو بالکل ہی ظلم ہے. اور یہ تو ایک تباکن ہم نے پاکستان میں روایت کا آغاز کیا ہوا ہے, اور آئی ڈونٹ نو یہ کدھر جائے گی. پہلی سول سپیس نہیں ہے, یہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی. تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر کی جو سچویشن ہے اس کو ظاہر جمہوریت کہنا تو بڑا مشکل ہے. کوئی سپیس ہی نہیں ہے اپوزیشن کی, ڈائیلاگ ہی ختم ہو گیا ہے, دلیل کی بات ہی کوئی نہیں ہو گئی. جو بھی بندہ دوسری بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے ڈال دیں جیل میں. سو پاکستان میں سپیس تو بڑی محدود ہے. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ سارا یہی چل رہا ہے 2-3 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ارباب اقتدار نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جب بندوق سے چیزیں چلا سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ڈائیلاگ سے. پہلے بھی یہ فیصلہ 2017 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا, اس وقت خان صاحب نے کہا تھا وہ صرف چونکہ آپ ہٹیں گے ہو گیا, آپ کو یہ لگا ہوگا. ایسا تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا بہتری تو تھی نا, کوئی کوشش تو ہو رہی تھی پاکستان چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد, خاص طور وہ تو 2003 میں ہوا تھا, 4 میں ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ تھوڑا آگے تو بڑے تھے نا. خان صاحب نے کہا نہیں اب میں آ گیا. لیکن کس نے کیا؟ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب ہی کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں چلے گئے نا, لڑتے رہے. تو نواز شریف صاحب نے ہی خراب کیا نا. لیکن کچھ نہ کچھ کنسنسس تو تھا. کچھ کنسنسس نہیں تھا, صرف لوٹ مار پہ کنسنسس تھا, اس کے علاوہ کوئی کنسنسس نہیں تھا. وہ الزام تو خان صاحب کی حکومت میں لگے ہوئے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں وہ تو یہ تو مذاق ہے نا, لوگ جج کر لیں گے خود ہی. ایشو صرف یہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. اس کو آپ نے نارملائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو اس وقت جو پرابلم ہے, اگر آپ چونکہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے پرابلم ڈسکس کریں تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت صرف بندوق سے حکومت ہو رہی ہے, دلیل نہیں ہے, آئین نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے. ہم نے اپنے لیے جو سپیس کریٹ کرنے کی حکمت عملی بنانی تھی, عمران خان نے جو بنانی تھی وہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے گئے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی کی بات کر لینا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی ہی کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا زیادہ قصور ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں. دیکھیں ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں آپ علیمہ خان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, قاسم سوری کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کا ٹویٹ نہ دیکھ لیں. ایک منٹ ہے, میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں, جس میں انہوں نے کہا کہ شہنشاہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں, جس میں کہتے ہیں شہنشاہ اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں. جنگ کے اوپر تو جس وقت آیا وہ آپ کو پتہ ہے, لیکن ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ شہنشاہ بھی بن سکتے ہیں. وہ علیحدہ بات تو نہیں, علیحدہ نہیں ہے نا. اس سے پھر جنگ کے اوپر دیکھیں یہ علیحدہ بات. میں صرف آپ سے یہ میری عرض سنیں, ایک بات یہ ہے کہ جو جنگ کے اوپر عمران خان کی جو صرف آخری آپ کی اجازت, جو پی ٹی آئی کی بات ہے, پالیسی ہے, وہ عمران خان دیتے ہیں یا علیمہ خان دیتی ہیں یا قاسم سوری دیتا ہے. سو جو ٹویٹ عمران خان نے جنگ کے دوران دیا ہے وہ معتبر ہے نا, باقی کسی کی امپورٹنس ٹویٹ میں بھی انہوں نے جو کچھ اب آگے میں صرف آگے آپ کی بات کر رہا ہوں. جو امپورٹنٹ بات تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی. جب آپ لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکیں گے, تلخیاں ہوں گی, بڑھیں گی نا. اصولی طور کے اوپر تو حکومت کا کام تھا کہ تلخیاں نیچے لاتی, جو نہیں ہوا, اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر آپ اس میں دونوں معاملوں میں قصوروار دیکھیں گے 100% حکومت ہے, لیکن اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود سائیڈ لے رہے ہیں نا. نہیں سائیڈ نہیں لے رہا میں, آپ دوسری طرف آ رہا ہوں. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو سپیریئر پالیٹکس کرنی چاہیے تھی, جو انہوں نے نہیں کی. ٹھیک, سپیریئر سے میں ذرا بات, اب میرا سوال سن لیں. جو میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری ہسٹری بتاؤں, صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ عاصم منیر صاحب کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے سے لے کے بعد تک اور جنگ کے درمیان تک کیا گیا ان کی ذات کے ساتھ, ٹھیک, اس کے باوجود اس جنگ کے بعد بھی
ڈیل کی بات ہوئی ہے, ملاقاتیں کچھ ہوئی ہیں, کچھ معاملات ہوئے ہیں, اس سب کے باوجود تو آپ پھر بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا قصور ہے, جبکہ خان صاحب پھر یہ کہتے ہیں میں نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے لیکن ساتھ گالی بھی دے دیتے ہیں. اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کرنی ہے؟ جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو پھر سیاستدانوں سے بات کریں. 100% میں آپ سے متفق. تو بس یہ بات ہے, جمہوری غیر جمہوری رویہ تو ہوا نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ بات, یہ تو ایک نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو یہ پوزیشن سوٹ کرتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کے بڑے خلاف ہیں, یہ فوجی قیادت کے بڑے خلاف ہیں, خان صاحب انہیں موقع دے رہے ہیں, بڑھاتے ہیں, پی ٹی آئی ان کو یہ موقع دیتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک شو کرتا ہے کہ کتنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی. فار ایگزامپل یہی آپ لے لیں کہ بادشاہ جو سلامت بن جاتی, یہ بات جب ہوئی اندر, یہ بالکل ایسے کوئی پالیسی کے طور پہ نہیں ہوئی ہے, جسٹ ایز اے جیسے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے ہمیں مذاق میں ایسے بات کر دی. میں اپنی آپ سے, انہوں نے باہر جا کے نہ صرف پریس کانفرنس میں کر دی بلکہ اکاؤنٹ میں ٹویٹ کر ضرورت ہی نہیں تھی. اور جو علیمہ خان صاحب کو آپ نے بری ذمہ کیا ہے, انہوں نے جو باتیں پریس ٹاک میں کی ہیں پرسوں وہی ٹویٹ میں آئی ہیں. خان صاحب سوال یہ ہے, وہی ٹویٹ میں آئی ہیں جس میں شرائط ہے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, پی ٹی آئی کا پرابلم آ رہا ہے. ایک تو جو لوگ ملنے جاتے ہیں انہیں ہزار باتیں ہیں جو آپ نے اندر کی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ میڈیا کے اوپر آئے, ضروری نہیں کہ وہ ٹویٹ ہوں. اور یہ میں اس دن بھی میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو تھے وہ منسٹر تھے انٹیریئر کے, اور ہمارے جب یہ ڈی جی آئی بھی لگے سلمان صاحب, تو انہوں نے ان کو بڑی اچھی ایڈوائس دی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ لگ گئے ڈی جی آئی بی, ڈی جی آئی بی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن یہ نہیں ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کو کیا کیا بتانا ہے, آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن آپ نے کیا کیا نہیں بتانا. تو یہ دیکھیں باہر اندر بات, میں اور آپ, یہ تو سیاست ایسی ہوتی ہے, میں اور آپ ہم آف دی ریکارڈ ہزار بات کریں گے لیکن ضروری تو نہیں ہم ہر بات پروگرام میں کر دیں. سو یہ تو عقل ہونی چاہیے نا کہ کیا کرنی ہے کیا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جب یہ کہتی ہے کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, وہ جمہوری رویوں کی نفی کر رہی ہے. اچھا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے, خان صاحب کہتے ہیں. اچھا خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ آیا, یہ شروع ہوئے پی ٹی آئی اور ان کے مذاکرات, وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب جیسا ایک جید آدمی تھا, ایاز صادق صاحب, رانا ثناء اللہ, عرفان صدیقی, اب اس سے بڑے لوگ تو نہیں ہیں نون لیگ میں. انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ٹیم کی اور عمران خان کی ملاقات ہو جائے, ملاقات نہیں کرا سکے. خان صاحب کے کانسیپٹ ذہن میں یہ ہے کہ جو ایک ملاقات نہیں کرا سکے, میں ان سے بات چیت کر کے کیا کروں گا؟ پھر بھی یہ کوئی ریزن نہیں ہو سکتا, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. ایکسکیوز تو خیر ہے, سچی بات یہ ہے, غلط ہے, اس کو باہر نکلنا چاہیے, غیر قانونی غیر اسٹیبلشمنٹ کو تو چاہیے نا ان بیچاروں کو اتنے عہدے دیے, تھوڑی عزت بھی دے دیں. جب ان کو کر دیا تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ان کا آپس کا معاملہ, ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے جو مکمل جس طرح کر کے آتا ہے اتنی سپیس ملے گی نا. یہ تو ان کا اور ان کا معاملہ. بٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ میرے خیال میں خان صاحب کو ابھی بھی ہمیں دیکھیں انکلوسیو ڈائیلاگز چاہیے. ایک پولیٹیشینز کو پہلے آپس میں ڈائیلاگ چاہیے, پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ چاہیے. سو دا اونلی وے فارورڈ فار پاکستان از کہ اتنی سادہ سیدھی سی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے, یہ کیوں نہیں خان صاحب کو آپ نے کل سمجھائی, خان صاحب کو انہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں میں نے تو پچھلی دفعہ بھی یہی بات کی ہے, ابھی بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں ایک طرف سمجھ آئی, ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں انہوں نے انکار بھی نہیں کیا, سچی بات ہے, اقرار بھی نہیں کیا, لیکن لگے رہیں گے کوشش. جب ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نہ ہی سمجھے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہماری کوشش یہی تھی, پہلے بھی ہماری کوشش یہی تھی. جب الیکشنز مل گئے تھے ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے تھا. وی کمیٹڈ اے ہیوج بلنڈر جب ہم نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو آفر تھی, جب علی ظفر, میں اور شاہ محمود قریشی بات کر کے آئے تھے, پوری پارٹی کہہ رہی تھی ہمیں الیکشن ایکسیپٹ کرنے چاہیے تھے. بہت بڑی غلطی کی ہم نے الیکشن ایکسیپٹ نہ کر کے. یہ غلطی خان صاحب مانتے ہیں اس طرح کی؟ دیکھیں سچی بات ہے, اس کا ماحول ہی نہیں بنا, میری کو بھی ان سے اس طرح نہیں. خان صاحب اگر اپنی غلطیاں, ہر انسان غلطی کرتا ہے نا, خان صاحب مبرہ تو نہیں ہے, تو اگر وہ کر لیں غلطیاں, مان لیں اپنی کچھ اور آگے بڑھیں, تو کیا خیال ہے ملک کے لیے بہتری نہیں ہوگی؟ دیکھیں 100% میرے خیال میں ایک سپیس دینے کی ضرورت ہے. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو چاہیے پی ٹی آئی کو سپیس دیں, پی ٹی آئی کو چاہیے کہ حکمران پارٹی. آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایگری کر لیا تھا, آپ کی مطالبہ مان لیا سب کچھ. وہ اتنی دفعہ وہ ڈسے ہوئے ہیں آپ سے, پی ٹی آئی سے,
آپ پی ٹی آئی کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں وہ ہم بھی ڈسے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتماد جو ختم اعتماد وہ نواز شریف صاحب پہ بھی اعتبار ایسے ہی ہیں سارے. نواز شریف صاحب پہ کیا زرداری صاحب اعتبار کرتے ہیں؟ کچھ زیادہ ہے نا جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. کل تک کیا کیا دیکھیں وہ تو ہم چونکہ اس ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. 99 کی پالیٹکس. ابصار صاحب آپ کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ یہ کل تو نہیں نا آپ نے زیادہ تر یوٹیوبرز کی طرح کل تو نہیں آپ شروع ہوئے نا. آپ کے سامنے 90s کی پالیٹکس بھی کتنی تلخ تھی. آصف زرداری کی زبان کاٹ دی گئی، کیا کیا بے نظیر بھٹو شہید کو کیا کیا نہیں کہا گیا، تصویریں پھینکنے سے لے کے آپ کیا، پھر آخر میں صلح ہی ہو گئی نا. نہیں لیکن اس وقت ان سب کی عمریں اس لیڈرشپ کی 35 40 سال تھی. پاکستان کی عمر بھی کم تھی. اب اس کے بعد پاکستان نے بھی 30 سال دیکھ لیے، ساری قوم بھی بڑی ہو گئی، لیڈرشپ بھی بڑی ہو گئی. خان صاحب بیچ میں آگے کہ نہیں میں دوبارہ 30 سال کا ہوں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ایسا ہوا ہے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے پہلے میمو گیٹ بھی آ گیا تھا درمیان میں. نواز شریف صاحب نے 65 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ میمو گیٹ کیا تھا، کوئی اتنے ینگ تو نہیں تھے. ٹھیک ہے لیکن ایشو یہ ہے، میں آپ کو وہ بھی غلطی تھی، انہوں نے مانی ہے غلطی تھی نا. لیکن میں صرف ریکویسٹ عرض میری یہ ہے کہ 100% دونوں پارٹیوں کو ایک ایک قدم پیچھے جانا ہوگا اگر ہم نارمیلسی ملک میں بحال کرانا چاہتے ہیں. یہ بات مانے، اس وقت پاکستان کے لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ تو ایک ایونٹ ہے. یہ مطلب تو نہیں لیڈر ہیں، اگر نریندر مودی بھی لیڈر ہیں، کتنی بڑی بڑی بونگیاں مار رہا ہے آپ کے سامنے ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی کانگریس پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے اپنے لوگ بھیجے ہیں اس کے لیے وہاں پہ. پی ٹی آئی نے بریفنگ کا ہی بائیک آؤٹ کر دیا جو جنگ سے پہلے دی جا رہی تھی ان کو. مطلب یہ آپ کس قسم کی یہ کہاں بریفنگ دی جا رہی تھی؟ یہ جو ابھی انہوں نے بھیجا ہے باہر بھیجا ہے، میں جنگ سے پہلے کی بات کروں. ابھی جو جنگ سے پہلے بریفنگ میں ان کو نہیں بلایا گیا. بلایا ہے، نہیں انہوں نے بائیک اعلان کیا. آپ بھول رہے ہیں جو ادھر ہوئی تھی وہ بریفنگ ہی کینسل ہو گئی تھی. انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کر کے آپ بتائیں، آپ کو 100% بریفنگ میں اگر آپ کو بلانا تھا تو عمران خان کو بلانا تھا. پارٹی کون سی ہے؟ اب یہ دوسرا موقف ہے. نہیں تھی، نہیں ہوئی نہیں. جب نواز شریف جیل میں تھا تو نواز شریف کو تو نہیں بلاتے تھے، ان کی پارٹی سے ملاقات ہوتی تھی. نواز شریف صاحب جو تھے وہ تو لندن چلے گئے تھے، جیل میں کہاں تھے؟ چلے لندن چلے گئے، ان کو لندن سے بلا لیتے. جیل میں شہباز شریف صاحب تو ایز اے لیڈر آف اپوزیشن رہے ہی منسٹرز انکلیو میں. میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف ہر بریفنگ میں حصہ تھے، ہر اسمبلی سیشن میں آتے تھے. آپ کو پتہ نہیں کدھر سے آپ نے نکال کے جس وقت وہ لوگ جیل میں تھے اس وقت جو بات ہوتی تھی ہمیشہ آتے تھے. جیل میں سے آتے تھے؟ نہیں آتے تھے جیل میں تو جب بھی شہباز. میں آپ کو اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ پوچھیں ہر سیشن میں جیل سے آئے ہیں. میں سیشن کی بات نہیں کر رہا، میں سیشن کی بات نہیں کر رہا. مطلب میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا موقع آیا، سیکورٹی بریفنگ میں نواز شریف آتے تھے. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ پاک بھارت جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پارٹی کو بلایا ہے. پارٹی کیا ہے؟ پارٹی وہاں جا کے پارٹی کون سی ہے مجھے بتائیں. پارٹی میں کس کو بلانے؟ سارے بیرسٹر گور چیئرمین ہیں. کریں نہ کریں ایسے. میں بیرسٹر گور چیئرمین ہیں، سلمان اکرم راجہ سیکریٹری جنرل ہیں. اگر آپ نان سیریس ہیں تو ان لوگوں کے نام لے لیں. اب آپ اگر سیریسلی یہ آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. آپ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. ٹرولنگ نہیں کر رہے، لیکن میری بات سنیں. اگر یہ ٹرولنگ ہے نا، اگر آپ سیریس ہیں، خان صاحب نے ان کو بنایا ہے. اگر آپ سیریس ہیں، آپ کنسنسس کرانا چاہتے ہیں، آپ نے عمران خان سے بات کرنی ہے. باقی ایسے بات تو پھر وہی ہوگی نا، پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو کچھ نہ ہوگا نا کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو. آپ فوج کو مزید سیاست میں انوالو کرنا چاہتے ہیں، ساتھ آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں، ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ میں آپ سے متفق. سویلین اسپیس ختم. آپ کو 100% انکلوسیو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. آپ کو 100% بات چیت حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اکٹھی کرنی چاہیے. اس کے لیے کچھ سی بی ایمز ہوتے ہیں نا. سی بی ایم میں نے آپ کو بتایا اسٹیبلشمنٹ نے آپ شاہ محمود قریشی ہائیبریڈ نظام نے سی بی ایم دیے. اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر نہیں دے رہے، آپ محمود رشید کو نکالیں، آپ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو نکالیں، عمر چیمہ کو نکالیں، 5 لوگوں کو نکالیں. میں نے ابھی آپ کو یاد کروایا ہے کہ خان صاحب نے کیا کیا پچھلے 3 سال. بشرا بی بی کو میں ابھی ریسنٹ بشرا بی بی کو رہا کیا گیا، علیمہ خان کو رہا کیا گیا، روزینہ خان کو رہا کیا گیا. ان کو عظما خان جو بھی یہ دیکھیں ابھی آپ ایسے تو نہ کریں. دیکھیں 2 سال سے شاہ محمود قریشی جیل میں ہے، یہ عمر چیمہ جیل میں ہے، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید. اگر آپ نے سی بی ایم دینا ہے تو یہ بیچارے جو 76 سال کے بزرگ ہیں
ان لوگوں کو باہر نکالنا ہے. آپ کے جو یوٹیوبرز ہیں, آپ کے جو لیڈرز ہیں باہر بیٹھے ہیں, نا ابھی جو ٹویٹ میں آتا ہے, جو اندر بات ہوتی ہے وہ یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہے, اور پھر لیڈر ڈپٹی اسپیکر, آپ کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر, ٹھیک ہے, خان صاحب کا سٹار لیڈر باہر ہے, اس کو یہاں پہ اس کی آپ نے زبان سنی جنگ کے دوران پرسنل بدلے لے رہے ہیں نا, ان کو وہ ملک سے پرسنل بدل رہے ہیں, ایسے نہیں کرنا ملک سے پرسنل بدل رہے ہیں. تو پھر اب پھر خان صاحب نے تو کبھی شٹ اپ کال نہیں دی ان کو, اتنا تو کر سکتے تھے نا, کوئی نہیں کہا. خان صاحب نے ابھی آپ کل کا ٹویٹ دیکھ لیں خان صاحب کا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں اور اس میں باتیں کی ہیں انہوں نے بیلنس رکھتے ہیں ہمیشہ. اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ نے اس میٹنگ سے کل جو ہوئی, مختصراً بتا دیں, وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور کس طرح چاہتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جب تک پی ٹی آئی کی ایک بڑی اسٹریٹجی نہیں ہوگی, ابھی تو نیٹی گریٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کو لگا دو, اس کو لگا دو, یہ کر دو, کمیٹی بنا دو, فلانی کر دو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں ایک بڑی اسٹریٹجی چاہیے, اس میں جب تک آپ کا پوزیشن الائنس نہیں ہوگا اور وہ پوزیشن الائنس پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کر پائے گا, اسپیس کریٹ نہیں ہو سکتی. پاکستان کو اسپیس اگر کریٹ کرنی ہے تو دا اونلی وے فارورڈ از کہ پی ٹی آئی اپنی سیاسی تنہائی ختم کرے. آپ اکیلے نہیں جو ہے وہ سب کو ٹیک آن کر سکتے. یہ ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اس میں ٹیک آل نہیں ہوتا. بہت اچھی بات کی فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو اس وقت کنکلوژن یہی ہے کہ شاید اسٹیٹس کو رہے گا پی ٹی آئی کے فرنٹ پہ جب تک کہ, جیسا کہ فواد چودھری نے کہا, انکلوسیو اور پارٹیسپیٹری پالیٹکس کی طرف پی ٹی آئی کو جانا پڑے گا.